حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ اس نسبت سے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور تیسری نسبت اور قرابت جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ آپ داماد رسول ہیں۔ آپ کی نگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آئیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی شخص کوئی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے نگاہ میں یکے بابی کرے دو صاحبزادیاں کسی نبی کی ہوں۔ حضرت عثمان غنی کو یہ شرف حاصل ہے جب آپ کا پہلا نکاح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور آپ صاحب ہجرتین بھی ہیں۔ یہ بات سمجھتے ہیں عزیزان محترم خصوصاً وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی شان میں نازبہ الفاظ کہتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں نہ شان عثمان نظر آتی ہے، نہ شان عمر نظر آتی ہے، نہ شان صدیق نظر آتی ہے۔ خصوصاً وہ اور اس آگ کی لپیٹ میں ہمارے اپنے بھی جلتے نظر آ رہے ہیں۔ اس آگ کی لپیٹ میں کچھ اہل سنت کے لوگ بھی جلتے نظر آ رہے ہیں اور اہل تشیعوں نے جو سہن دے دیا اس سہن کو لے کر جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ نازبہ الفاظ کہنے لگ جاتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، آپ صاحب ہجرتین بھی ہیں، یعنی آپ نے دو مرتبہ ہجرت کی ہے۔ ایک مرتبہ مکہ سے آپ حبشہ کی طرف جناب حضرت رقیہ سے جب آپ کا نکاح ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاتے ہیں اسی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ اور دوسری مرتبہ عزیزان محترم جب جنگ بدر ہونے لگی، کچھ لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ جنگ بدر میں مانتے ہیں وہ شریک نہیں ہوئے، لیکن اس کی وجہ سماعت کیجئے عزیزان محترم، یوں لوگوں کو گمراہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت لوگوں کو دلوں سے نکالی جاتی ہے۔ آپ جنگ بدر میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ حبشہ سے ہجرت، جب آپ نے حبشہ میں ہجرت کی سکونت پذیر ہوئے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیمار پڑ جاتی ہیں، آپ علیل ہو جاتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی علیل پڑ جاتی ہیں۔ آپ حبشہ سے دوبارہ مکہ مکرمہ آئے اور علالت کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو اپنے گھر لے کر آئے۔ اب یہاں جنگ بدر کی تیاریاں شروع تھی، جنگ بدر کی یہاں تیاریاں ہو رہی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار کر رہے ہیں۔ آپ نے تیاری کر لی، سارے صحابہ تیار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری زوجہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ علیل ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان تیرے لیے یہ حکم ہے کہ جا کے ان کی تیمارداری کرتا ہے، ان کی خیالداری کرتا ہے، چونکہ وہ ابھی اس ٹائم زیادہ علیل ہیں، تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ ان کی تیمارداری کرتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اور جب جنگ بدر ہو چکی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا قافلہ لے کر فتح اور نصرت کی خوشخبری لے کر جب مدینہ طیبہ میں یہ قافلہ داخل ہو رہا ہوتا ہے، ایک صحابی آگے بڑھ کے یہ چاہتا ہے کہ جاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سناؤں کہ ہم نے جنگ بدر فتح کر لی ہے، ہم نے کافروں کو مات دے دی ہے۔ جب وہ صحابی آگے بڑھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اس ٹائم میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا
عثمان غنی قبرستان میں موجود تھے اور آپ کی زوجہ کی تدفین ہو رہی تھی، تو عزیزان محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض کرنے والوں کہ وہ شریک نہیں ہو سکے جنگ بدر میں، وجہ یہ تھی کہ آپ کی زوجہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ اتنی علی تھی، میرے آقا نے خود حکم فرمایا کہ جاؤ ان کی خیانتداری کرو۔ اچھا، جنگ بدر کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حصہ حضرت عثمان غنی کا بھی نکالا جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جنگ بدر میں عثمان غنی شریک نہیں ہوئے، لیکن مال غنیمت میں حصہ مل رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ثواب بدری صحابہ کو ملا ہے وہی ثواب حضرت عثمان غنی کو بھی ملتا ہے، وہی ثواب حضرت عثمان غنی کو بھی ملتا ہے۔ تو آپ کو بدری صحابہ کا درجہ بھی دیا گیا اور آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا گیا۔ عزیزان محترم، آپ صاحب ہجرتین بھی کہلاتے ہیں۔ دو مرتبہ آپ نے ہجرت کی، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف۔ یہ کام یوں نہیں ہو جاتے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کا منتظر ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کے اشارے کا منتظر ہوتا ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور پھر آپ کا لقب ذی نورین یعنی دو نوروں والا۔ اب یہاں میں یہ بات بھی آپ سے بیان کرتا چلا رہا ہوں کہ آج لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نور و بشر کی بحث ایسے جہلاء میں چھڑی ہوتی ہے جنہیں خود اپنا پتہ نہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، اور وہ بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر پر۔ تو لوگ آج کلمہ گو بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے۔ اچھا، اگر وہ نور نہیں تمہاری زبان اور تمہارے قول کے مطابق تو پھر حضرت عثمان غنی کو ذی نورین یعنی دو نوروں والا کیوں کہتے ہو؟ جب رسول اللہ خود نور نہیں ہے، ان کی بیٹی یا ان کی بیٹیاں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، ان کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کا لقب بنا ذی نورین یعنی دو نوروں والا۔ یعنی آپ کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آئیں تو آپ دو نور والے بن گئے۔ جب رسول اللہ نور والے نہیں ہے تو ان کی صاحبزادیاں کیسے نور بن گئی؟ ماننا پڑے گا جب ان کی صاحبزادیاں نور ہیں تو سرکار تو نور علی نور ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کے کمالات کے حوالے سے آپ صاحب ہجرتین ہیں، آپ صاحب ذی نورین ہیں، دو نور والے ہیں۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم سے آپ کا نکاح کر دیا گیا، اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کا وصال ہو جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیتا جاتا۔ آپ پیکر حیا علم و عرفان ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن، جامع القرآن۔ یہ جو قرآن آپ کو ایک کتاب کی صورت میں نظر آتا ہے، یہ پہلے اس طرح نہیں تھا۔ پہلے مختلف چمڑوں میں، مختلف کتبوں میں قرآن پاک کی آیات اور سورتیں ملتی تھیں، بکھری ہوئی سورتیں اور آیتیں ہوتی تھیں۔ ان تمام کو یکجا جمع کیا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا ہے۔ کبھی سے آپ کا لقب بنا جامع القرآن۔ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، جامع القرآن بھی ہیں، اور حیا کے پیکر ہیں۔ اتنی آپ کے اندر حیا اور اتنی شرم تھی، اور اتنی حیا اور شرم کی وجہ سے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ حدیث روایت نہ کر سکے، پھر بھی 146 حدیث آپ سے مروی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے بارے میں کیا کہنے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرمائیں کہ آپ کی پنڈلی مبارک سے
کپڑا مبارک اوپر ہے، پنڈلی نظر آ رہی ہے کہ اتنے میں دستک ہوتی ہے۔ پوچھا گیا کون؟ آواز آتی ہے ابوبکر صدیق، میرے بابا جان تشریف لائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آرام فرما رہے تھے۔ اس کے بعد پھر دستک ہوتی ہے، پھر فرمایا کون؟ عرض کی عمر فاروق، فرمایا اندر آ جاؤ۔ وہ بھی اندر آ جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیتے رہے۔ جب تیسری مرتبہ دستک ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا کون؟ آواز آتی ہے عثمان۔ عثمان کی جب آواز آئی، میرے آقا علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پنڈی مبارک سے کپڑا آپ نے صحیح کیا، درست فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا جان آئے، آپ اسی حالت میں لیتے رہے، عمر فاروق آئے، آپ اسی حالت میں لیتے رہے، لیکن عثمان غنی جب آنے لگے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑوں کو درست کر لیا، لباس کو درست کر لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری زوجہ عائشہ، میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں؟ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں؟ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ ایک روایت میں آتے علماء فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 مرتبہ جنت خریدی، ان 16 میں سے 2 مرتبہ آپ کو جنت مفت میں ملی ہے، 14 مرتبہ میں آپ نے خرید کر لی ہے۔ اور 2 روایتیں جو مستند ملتی ہیں، عزیزان محترم غور سے سماعت فرمائیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو وہاں اس دور میں ایک ہی کنواں تھا جس سے لوگ پانی پیا کرتے تھے۔ کبھی کافروں کی باری آتی، کبھی مسلمانوں کی باری آتی تھی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کے کنواں سے حال احوال کیا، فرمایا اے مالک کے کنواں، کیا تم اس کنویں کو جنت کے کنویں یا جنت کے چشمے کے عوض بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اہل و عیال سمیت اہل عیالدار ہوں، میں انہی کا گزر بسر اسی سے کرتا ہوں، اسی سے گزر بسر ہوتا ہے، مزدوری لے کے میں پانی بیچتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اتنا فرمایا، اب اس کا عذر سن چکے، حضرت عثمان غنی بھی یہاں موجود ہیں۔ جب آپ نے یہ سنا، خاموش ہو گئے، وہ بندہ چلا گیا، آپ اس کے ساتھ اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا لگاؤ، اس کی قیمت کتنا لوگے؟ اس کی قیمت بتاؤ کتنا لوگے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس نے کہا کہ 35,000 درہم میں بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیے، فرمایا آج کے بعد تیرا کنویں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس مالک کے کنواں سے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت کے چشمے کے عوض کنواں بیچنا چاہتے ہو، کیا اب بھی یہی قول ہے؟ فرمایا ہاں، اگر وہ بیچنا چاہتا ہے یا کوئی اور خرید کے بیچنا چاہتا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں جنت کا چشمہ اسے عطا کروں گا اور جنت کا چشمہ اسے عطا کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کنواں میں خرید کر آیا ہوں اور میں تمام مسلمانوں کے لیے اسے وقف کرتا ہوں، تمام مسلمانوں کے لیے اسے وقف کرتا ہوں۔ پیر روما وہ کنواں ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کر دیا تھا۔ اور ایک تو یہاں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان تو نے جنت خرید لی۔ اور دوسری مرتبہ جیش عسرہ یعنی جنگ تبوک کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلایا اور ترغیب دلائی کہ ہم کافروں سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اس کے لیے مال و اسباب کی ضرورت ہے، اسلحہ کی ضرورت ہے، ساز و سامان کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، کون ہے تم نے جو جمع کرائے؟ سب خاموش ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ غمائے ساز و سامان، یعنی جو ان کے گجاوے ہوں گے، جو ان پر راشن ہوگا، وہ بھی میرا ہوگا۔ حتیٰ کہ جب تک مجاہد جہاں سے نکل کر جہاد کے لیے جائے گا، جتنے دن لگیں گے اس کا کھانا بھی میرے ذمہ ہوگا۔ یہ بات کرنا اتنی آسان نہیں ہے۔ آج ہم 100 روپے چندہ دے کر عزیزان محترم اتراتے نہیں اور بار بار
रहा हूँ। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई और है? फिर उस्मान गनी खड़े हो जाते हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 ऊंट को मैं साजो सामान पेश कर रहा हूँ, कबूल फरमाइए। फिर उस्मान गनी बैठ जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के बाद फिर इरशाद फरमाते हैं ऐ कोई तुम में और बात साजो सामान जमा करवाए। हजरत उस्मान गनी फिर तीसरी मर्तबा खड़े हो जाते हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 ऊंट को मैं साजो सामान फिर तरगीब दिलाई गई। आप फरमाते हैं ऊंट खत्म हो गए, अब मेरे घोड़े तैयार हैं। वो घोड़े भी अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए हाजिर हैं, इन मुजाहिदीन के लिए हाजिर हैं। रिवायत में आता है जनाब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 950 ऊंट उस जंग तबूक के मकाम पर हमारे साजो सामान पेश कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवा फरोश थे। आज जब मिंबर से नीचे उतरने लगे, ये गौर से समाज फरमाइए अज़ीज़ान मोहतरम, इनकी शान में एतराज करना आसान है, इनकी शान में बकवास करना आसान है, नाज़ेबा अल्फाज कहना आसान है, गालियां देना आसान है, बुग़्ज़ रखना आसान है। काश कि हमें मालूम होता कि इनकी दीन इस्लाम के लिए खिदमत क्या थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम मिंबर से जब नीचे उतरने लगे, 3 सीढ़ियां होती है मिंबर के, पहले कदम पे भी यही इरशाद फरमाया उस्मान पर कोई गुनाह नहीं है, वो जो चाहे करता फिरे। फिर दूसरी सीढ़ी पे इरशाद फरमाया उस्मान पे कोई गुनाह नहीं है, जो चाहे करता फिरे। तीसरी सीढ़ी पे भी इरशाद फरमाया उस्मान पे अब कोई गुनाह नहीं है, वो जो चाहे करता फिरे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये दूसरी मर्तबा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे आका ने फरमाया उस्मान तूने जन्नत खरीद ली। अब किस्सा यहीं पे खत्म नहीं हुआ, किस्सा यहीं पे खत्म नहीं हुआ। इतना साजो सामान देने के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर तशरीफ लाते हैं और 1000 थैलियां आपने उठाई, जिसमें सोना चांदी अशरफियां मौजूद थी। वो थैलियां लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाकर आपके दामन अक़दस में डाल दी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माल भी हाजिर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उन थैलियों को खोला, उन अशरफियों को ऐसे उछालते गए, यूं उछालते गए, फरमाया उस्मान अब तुझ पर कोई गुनाह नहीं है, यानी तू जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरने वालों, आज हजारों फितने उठ चुके हैं, हजारों अकीदे बन चुके हैं, हजारों नजरिए बन चुके हैं। कोई सैयद के रूप में आके गुमराह कर रहा है, कोई अज़ीज़ान मोहतरम हाशमी के रूप में आके गुमराह कर रहा है, कोई अहले सुन्नत के रूप में आके गुमराह कर रहा है, कोई उस्मान गनी का बुग़्ज़ फैला रहा है, कोई सिद्दीक़ अकबर का बुग़्ज़ फैला रहा है, कोई उमर फारूक का बुग़्ज़ फैला रहा है। कह दो उनसे कि हम अली से भी मोहब्बत करने वाले हैं, उस्मान से भी मोहब्बत करने वाले हैं, उमर से भी मोहब्बत करने वाले हैं, सिद्दीक़ से भी मोहब्बत करने वाले हैं। जनाब सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो ज़ाते बाबरकत, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जन्नत में हर नबी के साथ एक साथी यानी रफीक होगा, उसका दोस्त होगा। कान रफीकी फिल जन्नह, हज़रत उस्मान गनी जन्नत में मेरे साथी होंगे, मेरे हमरकार होंगे और मेरे दोस्त होंगे, जिसे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जन्नती करार दे दे, जो 2 मर्तबा जन्नत खरीद कर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले ले, उसके उस ईमान में शक करना। और फिर अज़ीज़ान मोहतरम, यूं ही नहीं, आज अगर हम चंद नमाज़ें पढ़ लें, चंद नमाज़ें पढ़ के फिर इतराते हैं कि हमसे ज्यादा नेक कोई नहीं। हज़रत उस्मान गनी जिसको 2 मर्तबा जन्नत अता की गई और 16 मर्तबा आपको बिशारत दी गई, लेकिन फिर आलम क्या था? जब भी आपका कब्रिस्तान से गुजर होता, किसी कब्र को देखते तो कारो कतार रोने लग जाते थे, मेरे मौला मेरी कब्र की मंजिल आसान फरमाना। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्रिस्तान से गुजरते हुए, आज तो हमारे कहके बस नहीं होते, वहाँ मैयत दफन हो रही होती है, हम कहके लगा रहे होते हैं, वहाँ लाश दफन हो रही होती है, अभी लिवायतीन का गम चल रहा होता है, यहाँ दुनिया के किस्से चल रहे होते हैं, यहाँ दुनिया का झूठ चल रहा होता है, यहाँ कह लग रहे होते हैं, कोई कब्र पे बैठा है, बेरहमती कर रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया
آج ہم نے قبروں کو کرسیاں بنا لیا اور قبرستان کو جتنا محترم گھر کا ماحول دے کر ہماری نہ وہاں ہنسی لگتی ہے نہ کہتے لگتے ہیں. ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے. لوگ میت دفن کر رہے ہیں. آپ ایک کونے میں بیٹھ کر زاروں قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں. اتنا روئے کہ زمین تر ہو جاتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا یہ رونا سمجھ میں نہیں آتا. آپ تو امام الانبیاء ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے لیکن پھر آپ کا رونا کس وجہ سے ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں قبر کیا ہے؟ قبر تمام منزلوں سے تمام آزمائشوں سے پہلی آزمائش ہے. قبر امتحان کے تمام امتحانوں سے پہلا امتحان ہے. جو یہاں کامیاب ہوا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. جو یہاں رہ گیا وہ آخرت میں بھی رہ جائے گا. لوگوں دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہماری قبر کی منزل کو آسان فرمائے اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے دلی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات نے سنت علی پر سنت